الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا، جس مجلس میں جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ فریگرنس اور جو خوشبو ہے وہ مہکتی ہے، اور کتنی مہکتی ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو کہ آسمانوں کی بلندیوں تک جا پہنچتی ہے، اور پھر وہاں جو فرشتے ہیں اس پاکیزہ خوشبو کو جب فرشتے محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ آج میں اور آپ عطر لگائیں، پرفیوم لگائیں، چند لوگوں تک خوشبو پہنچتی ہے، لوبان لگائیں تو گھر مہک جاتا ہے، مگر یہ کیسی خوشبو ہے کہ جو آسمانوں تک پہنچے اور فرشتے اس خوشبو کو محسوس کریں اور پھر یہ ریئلائز کریں کہ there is a place، دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اس قدر مبارک چیز، اس قدر مبارک وظیفہ درود پاک ہے، اور کیوں نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام ایسے مہکے مہکے، ایسے معطر معمبر آقا ہیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک ایسی ہوتی جس میں اطہر سے خوشبو کا عالم یہ ہوتا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب تلاش کرنا ہوتا کہ نبی پاک کہاں گئے ہیں تو ایڈریس نہ پوچھتے تھے، بلکہ اس اسٹریٹ کے اس گلی کے کنارے پر کھڑے ہو کر سونگھا کرتے تھے، خوشبو بتا دیتی کہ آقا یہاں سے گزر کر گئے۔ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ ایک اور جگہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ایک شناخت بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو راہ گزر ہے اس کی شناخت کیا ہے؟ فرماتے ہیں عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار۔ زمین عنبر ہو جاتی، ہوا عبیر ہو جاتی، غبار مشک جیسا ہو جاتا۔ کیسے؟ کہتے عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ نبی پاک جس راہ سے گزر جائے وہ شناخت یہ بن جایا کرتی۔ تو اب ایسے آقا کا ذکر ہو تو کیوں فضائیں معطر نہ ہوں؟ بلکہ سچی بات تو یہ ہے، آج بھی کوئی عاشق مدینہ منورہ چلا جائے، بس عشق والی ناک ہونی چاہیے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا بھر کی بات اور ہے اور مدینے کی بات اور ہے۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں داخل ہو جائے تو گویا دل سے یہ آواز آتی ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی وہ گلیاں مہک رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ کیسے مہکے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارا دربار موجود ہے۔ تو یہ ہے درود پاک۔ جب اس معطر معمبر آقا کا ذکر خیر کیا جاتا ہے تو گویا ایسی خوشبو مہکتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائے گا، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائے گا، دنیا بھی مہک جانی ہے، آخرت بھی مہک جانی ہے، قبر بھی مہک جانی ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے،
قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر، آپ پر درود پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنائیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے چلے جائیے. اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، بیسیکلی وہ کنڈیشن ہے ایمان کی، وہ بنیاد ہے ایمان کی، اور اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. یعنی کسی مومن کو، کسی مسلمان کو اگر یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ میرے اندر ایمان کتنا موجود ہے، میں کیسا مومن ہوں، مومن کمپلیٹ بن بھی سکا کہ نہیں، تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ وہ وصف ہے جو ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ کون سا وصف ہے؟ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اٹ مینز دیر از اے کنڈیشن. مومن ہو ہی نہیں سکتا. کب تک؟ جب تک میں اسے اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں. اور محبت کا بھی کرائیٹیریا بیان ہوا ہے. محبت تو سب کو ہے. کس ایکسٹریم پر جا کر، کس لیول پر جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے کہ اپنے والد سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ. the most favorite, the most وہ پرسنالٹی جس سے ہمیں پیار اور محبت اور عشق کرنا ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اس کے بغیر ایمان اور دین کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. اب آج ہم میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، گویا یہ ایک یوں سمجھیے یاد دہانی ہے، تجدید عہد ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکشن مزید مضبوط کرنے کا موقع ملا ہے. تو آج کچھ عشق رسول کے بارے میں سنتے ہیں، یہ کس قدر ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے جمعہ کے خطبے میں ایک جملہ بار بار سنا ہوگا، لیکن کبھی اس کا معنی امام صاحب سے پوچھنے کی کوشش کی. الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. بار بار سنتے ہیں. اس کی معنی کیا ہے، میننگز کیا ہیں؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے سن لو اس شخص کا ایمان نہیں جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں. یعنی ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا اگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. تو اب یہ بات تو ریئلائز پہلے بھی تھی، مزید ہو گئی کہ محبت بھی کرنی ہے اور ٹاپ آف دا لسٹ سب سے زیادہ کرنی ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. محبت کرو گے اور دل و جان سے کرو گے تو سنو ملنا کیا ہے. صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ میرے پاس زیادہ نمازیں اور صدقات تو نہیں ہیں الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس یہ چیز ہے. سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا. فرماتے انت مع من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی. اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کیا خوب اس کورسپونڈنس کے بعد، اس کانورزیشن کے بعد حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آج تک ہم اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سن کر خوش ہوئے کہ جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ ہوں گے.
کیونکہ ہمیں تو محبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے. ہمیں یہ صلہ مل گیا کہ اب اگر نبی پاک سے محبت کر کے زندگی گزاری ہے تو حشر بھی ان کے ساتھ ہونا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں بہت خوبصورت میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو سمجھتے ہیں، اور اگر انہی کے ساتھ حشر ہو گیا پھر تو بیڑا پار ہے. شاعر لکھتا ہے نا، محشر ہے اگر محشر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر. محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر. ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. اگر آقا سے محبت کر کے زندگی گزاری ہے تو پھر خوف نہیں ہے، پھر انہی کے ساتھ حشر ہونا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈرا دینے والی بات بھی ہے کہ اگر ان سے محبت نہیں ہے، کچھ غلط لوگوں سے محبتیں ہو گئی ہیں. بعض لوگ ایڈمائر ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، کس سے؟ جو غیر مسلم ہوتے ہیں. عجیب و غریب اداکاروں سے، عجیب و غریب جناب دنیا بھر کے کھلاڑیوں سے تصویریں لگائی ہوتی ہیں اپنے بیڈ رومز کے اندر، اپنے پرس کے اندر، اپنے والٹ کے اندر. فالو کر رہے ہوتے انہیں اور کہتے ہیں میں اس کا فین، میں اس کا دیوانہ، میں اسی کو فالو کرنے والا. یہ حدیث پاک جہاں عاشقان رسول کے لیے بہت زبردست مژدہ ہے، زبردست گڈ نیوز ہے، وہاں ان لوگوں کے لیے بڑی الارمنگ ہے. کیا آپ یہ بیئر کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کا حشر کسی غیر مسلم کافر اداکار کے ساتھ ہو جائے، کسی بے حیا اداکارہ کے ساتھ ہو جائے، کسی گلوکارہ جس کے آپ دیوانے ہیں اس کے ساتھ آپ کا قیامت کے دن حشر ہو جائے، کسی ایسے کرکٹر فٹ بالر جو کہ اللہ رسول کا نام لیتا ہو، نہ جناب اس کی جو مزہ قطع ہے وہ مسلمانوں والی ہو، اس کے ساتھ ہو جائے. اب آپ نے غور کرنا ہے. یہ حدیث پاک زبردست جہاں گڈ نیوز ہے کہ قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے. ہمیں کس سے محبت ہے؟ ہم کس سے فالو کرتے ہیں؟ ہم کس کو جناب کس کے ایڈمائر کس کو کر کے جس کے پیچھے چلتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، نارملی عشق محبت کسی سے بھی کی جاتی ہے نا، اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. علماء لکھتے ہیں 3 ریزن، مین ریزن جو ہوتے ہیں. یا تو وہ بڑا بیوٹیفل ہوتا ہے، بڑا جمیل حسین ہوتا ہے، اس وجہ سے محبت ہو جاتی ہے. یا وہ بڑا باکمال ہوتا ہے، یہ وجہ ہوتی ہے. اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا وہ بڑا ہی جو ہے وہ کیئرنگ ہوتا ہے، احسانات ہوتے ہیں، اس کے خیال کرنے والا ہوتا ہے. نارملی یہ 3 باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اب ان تینوں باتوں پر میں مختصراً بات تو ایسی ہے، ٹاپک تو ایسا ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں اس موضوع پر کلام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ ہائی لائٹ کرنے کی نیت سے کہ جمال، حسن، اگر کسی حسین سے محبت ہوتی ہے تو سبحان اللہ، میرے آقا ایسے حسین ہیں، ایسے کامل حسن والے ہیں کہ جن کے در پر حسن حاضری دے کر کامل بنتا ہے. ساری دنیا میں حسین ترین لوگوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور تھا. مگر مولانا حسن رضا خان صاحب شہنشاہ سخن کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں. فرماتے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. نبی پاک علیہ السلام کے حسن، اللہ اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک واقعہ، حسن پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اتنی تفصیل کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک حسن کی تعریف کی ہے، ایک ایک عضو کے بارے میں اتنے پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ سنتے جائیں اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اگر لاجیکلی نبی پاک کے حسن کو اور آپ کے چہرے کی نورانیت کو سمجھنا ہو تو بڑا آسان ہے سمجھنا. ہسٹری میں، تاریخ میں کوئی ایک پرسنالٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کو لوگ قتل کرنے آ رہے ہوں، معاذ اللہ جان سے مارنے آتے ہوں اور دیدار کرتے ہوں، کلمہ پڑھتے ہوں اور جان دینے والے بن جاتے ہوں. لک ایٹ دا ریولوشن، اتنی بڑی تبدیلی. بس ٹھیک ہے، آپ کسی سے لڑنے جا رہے ہیں، بڑے غصے میں ہیں، اس کا چہرہ دیکھیں گے، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا خوبصورت نورانی چہرہ ہے، آپ اسے چھوڑ دیں گے، میکسیمم یہ کریں گے نا. مگر اتنا بڑا ریولوشن کہ کئی واقعہ تلواریں لے کر آتے تھے، نہیں چھوڑیں گے.
مگر جب جلوہ زیبا دیکھتے تو کہتے اب یہ در نہیں چھوڑیں گے. گرفتار کرنے آتے تھے کہ بس اب گرفتار کر کے لے جائیں گے. لیکن جب وہ رخ روشن دیکھتے تھے تو ان کے حسن میں خود گرفتار ہو جاتے تھے, غلامی میں گرفتار ہو جاتے تھے. ایسے کئی واقعات آپ کو سیرت میں ملیں گے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنا گھر قربان کر دینا, اپنی جان قربان کر دینا, بچوں کو قربان کر دینا, نبی پاک کے نام پر کچھ نہ دیکھنا, یہ بتاتا ہے کہ there is a personality, ایک ایسی حسین و جمیل شخصیت, ایسی نورانی اور باکمال شخصیت ان کے درمیان تھی کہ جو دیکھتا تھا ان کا دیوانہ ہو جاتا. ارے پیارے آقا کے حسن کی اور کیا مثال دوں, آج ذکر کرو تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, حالانکہ دیکھا نہیں ہے. شاعر کہتا ہے نا, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار و تجلیات کی بات صحابہ کرام نے تو بے شمار کی, مگر ایک ایسا واقعہ جو سیرت نگاروں نے لکھا, ایک ہی ملاقات, چند منٹوں کی ملاقات ہوئی اور وہ ایک خاتون سے ہوئی. ہجرت کا موقع ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رفقا کے ساتھ, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے, اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ساتھ تھے. اب جب جا رہے تھے تو اب دشمنوں کا خوف بھی تھا, مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کا سفر تھا, کھانے پینے کو بھی کچھ نہ تھا. تو اب ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کچھ خیمے لگے ہوئے تھے, اور وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی, معبد, یہ ان کے خیمے تھے. وہ خاتون آپ کو پہچانتی نہیں تھی, مگر ایک عقلمند خاتون تھی. اپنے خیمے کے سامنے بیٹھ جاتی تھی اور کچھ نہ کچھ خوراک وغیرہ سیل آؤٹ کرتی, بیچتی تھی. مسافر گزرتے تھے اور کچھ خرید لیا کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے تو ان سے کھجوروں کے بارے میں سوال کیا, کوئی گوشت یا کھجوریں وغیرہ ہیں تاکہ ان سے خرید لیں, مگر اس وقت ان کے پاس کچھ نہ تھا. ان دنوں قحط کا زمانہ تھا, خستہ حالی کا دور تھا. اس خاتون نے کہا, بخدا اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ سے نہ چھپاتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خیمے کے کونے میں ایک بکری دیکھی, بالکل لاغر, اور اس بکری نے آج تک بچہ نہیں دیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب بکری بچہ دے دے اس کے بعد دودھ دینے کا معاملہ شروع ہوتا ہے, بالکل کمزور. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیسی بکری ہے؟ کہا اتنی کمزور ہے کہ چل کر اپنے ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکی ہے, اس لیے گھر کے کونے میں پڑی ہوئی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ کہتی کہ نہیں, ان کے تھنوں میں دودھ نہیں. پیارے آقا نے فرمایا, کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ میں اس کے تھن سے دودھ نکال لوں؟ اب وہ کہتی, میرے والدین آپ پر فدا, آپ ضرور نکالیے, مگر اس نے تو ابھی تک بچہ ہی نہیں دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کو قریب کیا, اپنے مبارک ہاتھ اس بکری کے تھنوں پر لگائے, شفقت سے قبر پر ہاتھ پھیرا. میرے آقا کا معجزہ دیکھیے, ابھی دعا فرمائی, اس بکری نے اپنے پیروں کو کشادہ کیا, اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. نبی پاک نے ایسا برتن منگوایا جس میں 10 آدمی سیر ہو کر دودھ پی لیں, اتنا دودھ آ جائے. نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے اس دودھ کو نکالنا شروع کیا, وہ برتن لبالب بھر گیا. میرے آقا نے معبد کو سب سے پہلے فرمایا, آپ دودھ پیجئے. انہوں نے دودھ پیا. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا, سب سیر ہو گئے. پیارے آقا نے پھر خود دودھ پیا, اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے. چلے یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ جب کسی کو پانی پلانے, شربت پلانے کا موقع آئے تو سنت یہ ہے کہ خود آخر میں پیا جائے. بہرحال اب نبی پاک نے پھر دودھ نکالا اور برتن بھر کر وہیں چھوڑ دیا. That's it. اتنی ہی ملاقات ہے, ذرا اندازہ کیجئے گا, ملاقات اتنی دیر کی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. اب جب آگے تشریف لے گئے تو اب معبد کے شوہر ابو معبد تشریف لائے, اور جب یہاں آ کر گھر میں دودھ دیکھا تو حیران, کیونکہ بعد میں بھی جو بکریاں لے کر آئے تھے وہ بھی لاغر. کہا, اے معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ابھی یہ مبارک ذات یہاں سے گزری ہے, یہ ان کی کرم نوازی ہے, ہماری بکری پر ہاتھ لگایا, گھر میں رونق آ گئی ہے.
کہا اے ام معبد ذرا بتاؤ تو صحیح وہ تھے کیسے؟ ذرا غور کیجئے کیسے حسین ہے ہمارے آقا کہ صرف چند منٹوں کی لگتا ہے ملاقات ہے، رب جانے کتنی دیر کی ملاقات تھی، مگر کتابوں میں جو کورسپونڈنس جو کانورسیشن لکھی ہے وہ بڑی تھوڑی سی ہے۔ اب اللہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے رب کے محبوب کا جو نقشہ بیان کیا ہے، عشق کے کانوں سے سننا تو پتہ چل جائے گا کہ رب کے حبیب کا حسن کیا تھا۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس جو مبارک ذات آئے تھے ان کا حلیہ کیا تھا، سنو عربی کے الفاظ ہیں، کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ، کہتی ہیں کہ میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے کہ جس کا حسن نمایاں ہے، ان کا چہرہ خوبصورت ہے اور ان کی تخلیق بہت عمدہ ہوئی تھی۔ آگے فرماتی ہیں لم تعبہ سجلا ولم تزری بہ سعلا، کہتی نہ پیٹ زیادہ بڑا ہونے کا عیب تھا، نہ بہت دبلے پتلے تھے، وسیم قسیم، کہتی بہت خوبصورت، بڑے حسین۔ آگے کی فرماتی ہیں فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف، کہتی ہیں ان کی آنکھیں کیسی، بڑی حسین اور انتہائی خوبصورت سیاہ آنکھیں اور پلکیں بڑی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں وفی عنقہ سطح، ان کی گردن جو ہے وہ بہت خوبصورت اور ان کی گردن چمکدار۔ آگے کہتی ہیں وفی لحیتہ کثافہ، گھنی دھاڑی تھی، ازج اقرن، ان کے ابرو بہت خوبصورت اور آپس میں ملے ہوئے، اب حلو المنطق، بڑی میٹھی بڑی پیاری گفتگو کرنے والے۔ ان کے صحابہ ان کی بات بہت غور سے سنتے، کہتی جب دور سے دیکھتے بڑا حسین و جمیل نظر آتے، قریب آ کر دیکھتے تو زیادہ حسین نظر آتے۔ حضرت ام معبد کی جب یہ باتیں ابو معبد سنتے رہے گویا جھوم گئے، بلکہ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ اب بار بار تذکرہ ہوتا، اے ام معبد جب کچھ دن گزر جاتے اس مبارک کی باتیں سناؤ، پھر اس کا تذکرہ کرو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں پتا تھا، مبارک کہہ کر مخاطب کرتے اور دونوں مل کر گویا نبی پاک کا میلاد بنایا کرتے۔ میلاد میں اور کیا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہی بیان ہوتی ہے نا، گھر سے گزر کر چلے گئے تھے مگر گھرانے کو دیوانہ بنا گئے تھے، اور اب گویا تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر میں ہوا کرتا، اور چونکہ نبی پاک کی خدمت کا موقع ملا تھا، آگے جا کر یہ موقع بھی انہیں ملا کہ یہ دونوں میاں بیوی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور صحابی اور صحابیہ کا مرتبہ بھی پایا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس بکری کو میرے آقا ہاتھ لگا کے گزرے تھے اس بکری کا کیا بنا؟ سبحان اللہ۔ راوی لکھتے ہیں اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ام معبد سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ جس بکری کے تھنوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مس کیا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 18 سنہ ہجری تک، اس ہجری کا سال تھا، یعنی 18 سال تک اس کے بعد ہمارے ساتھ رہی، اسی سال قحط آیا لیکن ہم صبح و شام اس کا دودھ نکالتے تھے، جب زمین پر کھانے کے لیے اس کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تھا مگر دودھ تھا کہ رکتا نہ تھا، نبی پاک جو مس کر کے گئے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کے حسن کی بات کیا کی جائے۔ ایک بار حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بار 14ویں رات کا چاند تھا، میں نے اس چاند کو دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہو گئے، کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آقا کو دیکھتا، پھر میں نے چاند کی طرف نظر دوڑائی، پہلے میں چاند کو دیکھتا پھر اپنے آقا کو دیکھتا، 14ویں رات کے خوبصورت چاند کو دیکھتا پھر نبی پاک کو دیکھتا، فرماتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسین چہرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے ایک ولی، ان کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد ماجد کو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، بعض لوگ ان کو دیکھ کر مر جاتے تھے، وہ اتنے حسین تھے۔ یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر ایسی حالت نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جمال لوگوں کی آنکھوں سے اللہ عز و جل نے غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے، اور اگر آشکار ہو جائے تو لوگوں کا حال اس سے بھی زیادہ ہو جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ہوا کرتا تھا. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. تو بہرحال حسین آقا، ایسے آقا کہ جن کے پورے قد مبارک، چہرہ اقدس اور جسم اقدس کی شان بہت سارے شعراء نے دنیا بھر کی زبانوں میں لکھی، اور امام عشق و محبت کی بارگاہ میں حاضری دیں. ہم نے کئی بار قرآن پاک میں کاف ہا یا عین صاد پڑھا ہے، مگر عشق کے بولوں میں اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. کہتے ہیں یہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے سنو، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. نبی پاک سے چاند کو لوگ تشبیہ دیتے ہیں، مگر تخیل رضا دیکھو، آپ چاند کو دیکھیں نا تو اس کے اوپر داغ نظر آتا ہے، فل مون جب ہو تو تھوڑا سا داغ نظر آتا ہے. امام عشق و محبت کا عشق دیکھیے، چاند سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اے چاند تجھ سے ایک غلطی ہو گئی. شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیرے قریب سے گزرے تھے، آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے نا، نبی پاک کے قدم سے جو مٹی لگی تھی نا، وہ راہ گزر کی اگر تو مٹی اٹھا لیتا تو اپنے چہرے پہ ملتا تیرے داغ دھل جانے تھے. کیا لکھتے ہیں، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قبر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. بہرحال اگر کسی حسین سے محبت کرنی ہے، اگر کسی جناب ایسی شخصیت سے محبت کرنی ہے جو حسن و جمال کا پیکر ہے، تو آؤ اس سے محبت کرو. وہ کیسی صورت ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ اللہ ہو بچپنے کی تھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. کیسے نورانی آقا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آج میرے اور آپ اور اگر دنیا میں کسی کو دیکھیں لوگ کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑا روشن چہرہ ہے، مگر چہرہ دیکھو میرے آقا کا کیسا. بی بی عائشہ فرماتی ہیں ایک بار اندھیری رات تھی، سوئی سے کچھ کپڑا سی رہی تھی، اندھیری رات میں چراغ گل ہوا، سوئی گر گئی. اب آپ غور کیجئے اس لائٹ کے اندر بھی میں سوئی اگر گرا دوں اور آپ کو کہوں تلاش کریں، it's quite difficult to find a needle in such a light. لیکن اگر رات گہری ہو، لائٹ بھی نہ ہو اور اب سوئی تلاش quite impossible. مگر کہتی اسی دوران میرے سرتاج میرے حجرے میں تشریف لے آیا. اتنا نور نکلا چہرہ انور سے، اتنا نور نکلا. بی بی عائشہ فرماتی میں نے اپنی وہ گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ارے میرے آقا کا چہرہ انور اتنا نورانی تھا کہ گلیاں کمرے روشن یعنی روشن روشن ہو جایا کرتے، اور آج بھی جو ان کا دیدار کر لے اس کا دل روشن ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. اعمال نامے اگر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے تو اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم ہاتھ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. پل صراط سے گزرنا بڑا خطرناک ہوگا مگر سلم سلم کی دھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. ارے اگر کسی کیئر کرنے والے، کسی غم گسار، کسی مددگار سے تمہیں پیار ہو جاتا ہے تو بتاؤ دنیا میں کوئی ہے جو نبی پاک سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرنے والا ہو. ارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت میں حال کیسے ہوگا. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے
کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے نا، وہ جس طرح تلاش کرتی ہے، آقا اپنے گناہگار امتیوں کو ایسے تلاش کریں گے۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، دہائی دے رہے ہوں گے لوگ، آقا مدد کیجیے۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ میرے آقا سب کی مدد فرمائے۔ تو خدارا آج میرے نیچے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے ینگسٹر مجھے سن رہے ہیں، انسپائر جلدی ہو جاتے ہو، کسی کی محبت میں جلدی گرفتار ہو جاتے ہو۔ ارے اگر دل و جان سے چاہنا ہے، ٹوٹ کر کسی سے محبت کرنی ہے، تو ایک ہی ذات ہے جن سے محبت کیجیے، پیار کیجیے، دیوانگی کے ساتھ کیجیے، اور پھر دیکھو اس کا صلہ کیا ملنا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، کہ کسی اور سے کام نہ رکھو، بس نبی پاک سے سچی محبت کر لو، پھر دیکھو کیا ملنا ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سے گیا۔ پھر آخرت بڑی اچھی ہو جانی ہے، کیونکہ نبی پاک ہی سے تو ملاقات ہونی ہے نا، ان کی محبت میں زندگی گزری ہوگی تو ملاقات بھی بڑی سہانی ہوگی، اور اگر ان کی سنتوں سے منہ موڑ کر زندگی گزری ہوگی پھر وہ ملاقات کیسی ہوگی۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہماری محبتوں، ہماری عقیدتوں کا محور کون ہونا چاہیے؟ آؤ اپنا کنیکشن اپنے آقا سے مضبوط کریں۔ زبانی دعویٰ تو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، مگر دل کی گہرائیوں سے جو محبت کرتے ہیں نا، وہ چاہے اکیلے میں ہوں، چاہے خلوت میں ہوں، چاہے جلوت میں ہوں، کسی بھی موقع پر انہیں اپنے نبی کی یاد ضرور رہتی ہے اور وہ غلطی کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ حضور، ہمارے قریب ہی ایک ریاست نان پارا ہے، اس کے نواب کی شان میں لوگ قصیدے لکھتے ہیں اور وہ تحفہ دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ آپ کے پاس تو بڑا شاندار قلم ہے، آپ تو بڑے پائے کے شاعر ہیں، آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دیں، آپ کو بھی انعام مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، ہو سکتا ہے اس وقت کے لوگوں نے سوچا ہو کہ شاندار قصیدہ لکھیں گے، ٹاپ آف دا لسٹ ہو جانا ہے۔ واقعی قصیدہ جو لکھا، جو کلام لکھا، وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہی تھا، مگر وہ کسی نواب کے لیے نہ تھا، اپنے آقا کی شان میں لکھا۔ اور کیا لکھتے ہیں وہ؟ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں بیان، تیرے آگے یوں ہے تبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ مگر جس کا مقطع ہے یہ سمجھیے، یہ آج کے بیان کا بھی میسج ہے، اور اعلیٰ حضرت نے گویا شاندار پیغام ساری امت کو دیا۔ کہتے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں پیسے والے کی مدح سرائی کروں، کہتے کروں مدح اہل دبل رضا، اے رضا میں مالداروں کی مدح سرائی کروں مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں غلام کس کا ہوں؟ اپنے آقا کا۔ میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اب یہ شاعری کی جو خوبصورتی ہے وہ وقت نہیں ہے، ورنہ بیان کیا جائے کہ نان پارا کی ریاست کو کس طرح پارائے نان کر کے پورا کر دیا، کہ میرا دین جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اس پیسوں کی خاطر، چند مال و دولت کی خاطر میں بیچ دوں اسے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ کبھی موقع ملتا ہے تو ذرا بےایمانی کر لیتا ہوں، کبھی موقع لگتا ہے تو سود کا کام بھی کر لیتا ہے، کبھی موقع لگتا ہے تو بے حیائی اور بدکاری بھی کر لیتا ہے۔ کہتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں، چلتا ہے، دوستوں میں بیٹھو تو یہ کرنا پڑتا ہے۔ ارے مارکیٹ کا رول ہے، نہیں کریں گے تو مال کیسے بکے گا؟ بچے کی شادی ہے، اگر یہ ناچ گانے فنکشن بے حیائی کے کام نہیں کروں گا تو خاندان کا کیا جواب دوں گا؟ میرے بچے کی خوشی کا معاملہ ہے۔ کدھر گیا تمہارا عشق رسول؟ کدھر گئی تمہاری نبی پاک سے غلامی؟ ارے دل پہ نقش کر لو، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ جب ایسا موقع آ جائے کہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہ کام کروں یا یہ نہ کروں،
اپنے دل سے پوچھنا کہ غلام کس کا ہے، جس آقا کا غلام ہوں یہ کروں گا تو راضی ہوں گے یا ناراض ہو جائیں گے. اور اگر دل سے یہ جواب آتا ہے کہ نہیں یہ کام کرنے والا نہیں تو چھوڑ دینا. پھر دیکھو مدینے والے کی کیسی نگاہ رحمت ہوتی ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین باہر نہیں، یہ کمپرومائز کر کے چلنا چھوڑ دو. ایسے ایسے دردناک واقعات ہیں. پچھلے دنوں ہم یورپ میں تھے، ایک اسلامی بھائی نے مجھے ایک واقعہ وائس کے ذریعے بھیجا. جرمنی کے اندر ہمارے کراچی کا ایک نوجوان 35-36 سال کی عمر تھی، جرمنی گیا. جرمنی جانے کے بعد اس شخص نے اپنے سے 20 سال بڑی عورت سے، جو کہ مسلمان نہیں تھی، کرسچن تھی، اس سے شادی کی. لوگوں نے کہا، مسلمان بھی نہیں کیا، کہ تم کیا کر رہے ہو، حرام زندگی گزارو گے. کہا بوڑھی ہے، تھوڑے دنوں بعد مر جائے گی، گھر بھی مل جائے گا، دولت بھی مل جائے گی، پاسپورٹ تو ویسے ہی بن جانا ہے جب شادی کرنی ہے. بڑا سمجھایا مگر آنکھوں پر پردہ تھا، صرف دنیا ہی دنیا تھی. بہرحال اب کیا ہوا، 20 سال گزر گئے. یہ 35 سال والا 55 سال کا ہو گیا، وہ 55 سال والی 75 سال کی ہو گئی. اور اب پچھلے دنوں اس شخص کا اس بوڑھی عورت سے پہلے انتقال ہو گیا. وہ مرتی اس سے پہلے یہ چلا گیا. اب اس جرمنی کے اس شہر کے مسلمانوں نے اس لیڈی سے، اس خاتون سے رابطہ کیا کہ یہ ہمارا مسلمان تھا، ہمیں لوٹا دو، ہم اس کی تدفین کریں گے. عورت کہتی نہیں، قانونی طور پر میرا شوہر تھا، میں اس کی تدفین کروں گی. بڑی بحث و مباحثہ ہوا. بڑا یہاں سے اس کے گھر والے بیچارے جو کراچی میں تھے انہوں نے بڑی کالز کی، کوشش کی کہ ویزا مل جائے، پہنچ جائیں. ایک پرٹیکولر ٹائم تک وہاں کی گورنمنٹ انتظار کرتی ہے. یہ بحث و مباحثہ چلتا رہا. آخر میں اس خاتون نے ایک لیٹر دکھایا جس پر اس نوجوان، اس مرد کی سائن تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری بھائی، میری بیوی جیسے چاہے میرا انتظام کرے. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بھائی کو جلا دیا گیا، اس کو دفن نہیں کیا گیا. یہ ہے مسلمانی، یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے نبی پاک سے محبت کا تقاضا. اتنا کمزور ہو گیا ہمارا ایمان اور دین سے اتنی دوری. یورپ ہی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے اور والد کا انتقال ہو گیا. بڑا بھائی کہیں ٹور پہ گیا تھا یا کسی کام سے گیا تھا، چھوٹے بھائی نے دیکھا ابو کا انتقال ہوا ہے. اور فیونرل سروسز کہلاتی ہیں، آخری رسومات کو ادا کرنے والی کچھ سروسز ہوتی ہیں. اس نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا کہ سب سے سستی فیونرل سروس کون سی ہے. مسلمانوں کی $2,500 پاؤنڈ ہوں گے کیونکہ قبر وغیرہ مہنگی ملتی ہے. اب اس نے دیکھا کہ 500 پاؤنڈ کے اندر فیونرل سروسز ہے. اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اس نے فون کیا کہ بھائی میرے والد کا انتقال ہوا ہے، لے جاؤ. والد کو لے گئے. چند دنوں کے بعد بھائی آیا، کہا والد صاحب کا انتقال ہوا، مجھے بتایا نہیں. اچھا کیا کیا پھر آخری رسومات کا؟ کہا میں نے 1500 پاؤنڈ بچا لیے. کیسے بچا لیے؟ کہ 2000 پاؤنڈ کی قبر ملتی تھی، 500 پاؤنڈ میں میں نے جب فیونرل سروس دیکھی ان کے حوالے کر دیا. اور جب معلوم کیا، دوڑتے دوڑتے گئے تو پتا چلا انہوں نے اپنی رسم کے مطابق اس کے باپ کو جلا دیا تھا. ایسی اولاد، ہم اپنی اولاد کو کیا تیار کر رہے ہیں؟ علم دین نہیں سکھاؤ گے، دین سے اتنا دور رکھو گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، گھر جا کے بچوں کو بٹھا کر کہنا بیٹا یہ پیپر کاپی اٹھاؤ، ذرا کرکٹرز کے نام لکھو، شاید پورا پیج بھر دیں گے. ایک پنا گھمانا کہ اب ذرا ایک کام کرو، فٹ بالرز کے نام لکھو، وہ بھی شاید پیج بھر دیں گے. تیسرا پیج گھمانا، کہنا بیٹا ویسا کرو، سیاست دانوں کے نام لکھو، ورلڈ کے لیڈرز کے نام لکھو. وہ لکھتے چلے جائیں گے. آگے آ جاؤ بیٹا، اب معاذ اللہ اداکاروں اور گلوکاروں کے نام لکھو، شاید اس کے تو کئی صفحے بھر دیں گے. پھر کہنا بیٹا ذرا نبیوں کے نام لکھو، ذرا صحابہ کے نام لکھو. یہ ہے ہماری نبی پاک سے اٹیچمنٹ، یہ ہے ہمارے گھر کا ماحول. آج ہمیں ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار کے ہیروز پتا ہیں، اس کے ہتھیار پتا ہیں. کہ مجھے اور ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ غزوہ احد کیسے ہوئی تھی. ارے فرشتوں کا نزول غزوہ بدر میں کیسے ہوا تھا، کس طرح جان نثاری کی مثالیں صحابہ نے قائم کی. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ اس قدر دین سے دوری. آپ کہتے جناب ہم لبرل اور ہم دنیاوی تعلیم دلا رہے ہیں، دلائیے اگر جائز طریقے سے دلا رہے ہیں، مگر یہ کیسی تعلیم ہے کہ بچوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. ہمیں اور ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں پتا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پہاڑ آئے نہ، کم از کم سیرت مصطفیٰ اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دیں.
بچوں کو بٹھائے، آؤ میں آپ کو سناتا ہوں میرے آقا کا بچپن کیسا تھا، میرے آقا کی ولادت کے وقت کیا واقعات ہوئے، آؤ بتاتا ہوں نبی پاک نے کیسی مکی زندگی گزاری، آؤ میں آج سناتا ہوں میرے آقا نے ہجرت کیسے کی، سنو آج میں سناتا ہوں مدینے کی زندگی کیسی تھی، معجزات کیسے تھے۔ ارے آپ کے بچے دیوانے ہو جائیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ایسے آقا ہے ہمارے، اب ان کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اے کاش آج کے اس اجتماع میں یہ میسج لے کر جائیں کہ کنیکشن مضبوط ہو جائے، نبی پاک سے سچی محبت ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی بالصلاۃ، میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آؤ میرے بیچ اسلامی بھائیو، جتنے یہاں اس ہال میں موجود ہیں، اس گھر میں موجود ہیں، جو بعد میں اس بیان کو سنیں، ایک نیت آج کر کے جانا ہے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان یہاں سے دور چلا جائے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ بس آپ کی نماز کا تحفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں، کیا معلوم وہاں قبول ہو گیا نا تو پھر اپنا میرا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری پیاری پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ سب سے گزارش کروں گا دعوت اسلامی کے اجتماع پہ تشریف لائیں۔